نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بھلائی اور برائی. حدیث میں آیا ہے کہ نواس بن سمعان صحابی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھلائی اور برائی کیا ہے. آپ نے فرمایا بھلائی حسن خلق کو کہتے ہیں اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھ کو برا لگے کہ لوگ اس سے باخبر ہو جائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. عن النواس بن سمعان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. صحیح مسلم کتاب البر والصلة والأدب. نیکی یا بھلائی ایک جذبہ ہے، یعنی جذبے سے ہوتی جو آدمی کے دل میں ہوتا ہے اور وہ انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے اچھے اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. نیکی اپنی اصل کے اعتبار سے ایک داخلی حقیقت ہے، یعنی انسان کے اندر ہوتی ہے اس کی جڑ، اور روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہونے والا حسن اخلاق اس کا خارجی ثبوت ہے. یعنی آپ کے دل کے اندر خیر ہے تو وہ آپ کی زبان سے، آپ کے رویے سے، آپ کے چہرے کے تاثرات سے، آپ کے معاملات سے پھوٹ پھوٹ کے باہر آئے گی. اور روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہونے والا حسن اخلاق اس کا، یعنی کس کا؟ نیکی اور بھلائی کے جذبے کا خارجی ثبوت ہے، پروف ہے. یعنی جس آدمی کے دل میں نیکی ہو، جب وہ لوگوں سے ملے گا تو اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک آ جائے گی. چیک کیجئے اپنے آپ کو، کیسے ملتے ہیں لوگوں سے؟ خوشی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے تو سچ پوچھیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے. میں جب نیچے اتر رہی ہوتی ہوں تو میرے دل میں ایک گدگدیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ایک عجیب سی مجھے خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے پاس آ کے. اللہ اس کو برقرار رکھے. تو بات یہ ہے کہ اگر دل میں ہوگی نا تو پھر چہرے پہ بھی آ جائے گی. جب وہ بولے گا تو اس کے الفاظ میں خیر خواہی کا جذبہ بھرا ہوا ہوگا، یعنی لان تان نہیں ہوگی بلکہ خیر خواہی ہوگی. اس کا اخلاقی رویہ ہر حال میں باقی رہے گا. کوئی برا کر رہے تب بھی وہ اچھا رہے گا، خواہ دوسروں نے اس کو خوشگوار انداز میں خطاب کیا ہو یا ناخوشگوار انداز میں. یہ ہے نا اخلاق کہ دوسرے جو بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن ہم نے اچھا کرنا ہے. اگر اس چیز کا تہیہ کر لیں گے، اور اچھا یہ نہیں کہ کوئی آرٹیفیشل لبادہ اوپر اوڑھ لے. یہ جو ایک اخلاق ہوتا ہے نا کہ اس کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے وقتی طور پر، چند لوگوں سے مل کے ان کے ساتھ تو بہت اچھی طرح ملے اور باقی سب کے ساتھ پھر اصلیت پہ آ گئی، یا باہر نکلے تو لبادہ اوڑھ لیا جیسے گاؤن پہنا ہوا، اور جب گھر واپس گئے تو گاؤن اتارا لبادہ اتر گیا، اور اپنے بچوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ اور جو اپنے قریبی لوگ ہیں ان پہ ہم احسان جتانے لگ گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا اخلاقی رویہ ہر حال میں باقی رہے گا، خواہ دوسروں نے اس کو خوشگوار انداز میں خطاب کیا ہو یا ناخوشگوار انداز میں، یعنی بات چیت کی ہو. مزید یہ کہ اس کی خوش اخلاقی حقیقی خوش اخلاقی ہوگی، نہ کہ محض ظاہری اور مصنوعی خوش اخلاقی. برائی یا برا اخلاق کیا ہے؟ اس کا ایک سادہ معیار فطرت نے ہر آدمی کے اندر رکھ دیا ہے، اور وہ ضمیر ہے، کانشسنس. جب بھی آدمی کوئی بات سوچے یا وہ کوئی بری کاروائی کرے تو فوراً اس کے سینے کے اندر بیٹھی ہوئی ضمیر کی عدالت اس کو چوکنا کر دیتی ہے، فوراً الرٹ کرتی ہے، دل برا ہونے لگتا ہے. وہ خاموش زبان میں اس سے کہنے لگتی ہے کہ یہ غلط بات ہے، تم نے غلط کیا ہے، تم کو چاہیے کہ تم اسے چھوڑ دو. آدمی اگر ضمیر کی آواز کی پیروی کرے تو وہ کبھی بھی برائی میں مبتلا نہ ہو. ضمیر کی آواز کے ذریعے خدا ہر انسان کو متنبہ کرتا ہے. ضمیر خدا کی حجت ہے. ضمیر کی آواز کو نظر انداز کرنا
خدا کی آواز کو نظر انداز کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے وہ آواز رکھی ہے نا ہمارے اندر، ہم خود تو نہیں ڈال سکتے وہ. ویسے وہ آواز بھی کیا چیز ہے، وہ کیفیت بھی کیا ہے ہمارے اندر کی کہ جو چین نہیں لینے دیتی پھر جب آپ غلط کر بیٹھتے ہیں. یعنی اللہ نے ہمارے لیے ایک حجت قائم کر دی ہے، کوئی شخص قیامت کے دن جھٹلا نہیں سکتا کہ یار اب ہم تو بڑے معصوم لوگ، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا برائی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ آواز اندر رکھ کے یا یہ سینسر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے خلاف ایک طرح سے حجت بنا دیا کہ کیا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اچھا کیا اور برا کیا. اچھائی کا جذبہ بھی اللہ نے اندر رکھ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تقوی بھی اندر رکھ دیا اور فجور، دونوں چیزوں کو پتہ چلتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کی سکن پہ ٹھنڈا اور گرم دونوں پتہ چلتا ہے نا کہ نہیں. اب کوئی گرم پانی میں ہاتھ ڈال دے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے گرم ہے یا یہ جلائے گا، میں نے تو اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں تھا جلائے گا. نہیں بھائی، آپ قریب ہی لے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جلانے والی چیز ہے. آج اس سورۃ کہف میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جہنم کی جو 4 دیواری ہے، باؤنڈری وال، وہ 40 سال تک اگر کوئی چلتا رہے جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنی موٹی دیوار ہے وہ، اس سے کون نکل سکتا ہے باہر. اور آغاز کہاں سے تھا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہتا مانے، جس کا نہیں چاہتا نہ مانے. لیکن جو نہیں مانے گا اس کی سزا پر وہ جہنم ہے جس کی 4 دیواری اتنی بڑی. اب یقین کریں اگر ہمیں واقعی لوگوں کا درد لگ جائے نا کہ ہم نے ان کو بچانا ہے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے، سارے مسئلے ختم ہو جائے. ہم اپنے وقت کا ایک منٹ بچا کے تو ہم اس چیز میں دوڑ پڑیں کہ ہم لوگوں کی خیر کر سکیں، لوگوں کی بھلائی کریں. کیونکہ انہا لظا، بہت بڑی بلا ہے. کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے نا کہ واقعی یہ سچ ہے. ہم جب بھی جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ، تم کہتے ہیں ہاں ہوگی، وہ کسی کے لیے کافروں کے. میں کہتی ہوں کیوں ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان کے لیے بھی تکلیف کرتے؟ وہ کیوں نہیں درد ہمارے دل میں کہ وہ بھی بچے؟ مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی سی تھی تو ہمارے گھر میں ایک کام کرتی تھی کرسچن عورت. تو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا نا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کسی کو شرک کرتے ہیں، تو اللہ نے ان پہ جنت حرام کر دی، جنت میں نہیں جا سکتے. اب یقین کریں کہ میں ہمارے گھر آتی اور میں اس کو دیکھتی رہتی، یہ آگ میں جائے گی، یہ آگ میں جائے گی، اس کے یہ ہوگا، اس کو کون بتائے گا، اس کو بتانا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، اسی لیے چھوٹے بچوں کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دل میں بیج پڑ جاتا ہے. پھر جب الہدا شروع ہوا تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں تک ہی بات جائے گی، ان لوگوں تک کیسے جائے گی کہ جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہی ایک وجہ بنی کہ ان تک جا کر وہاں کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس کے ذریعے میسج آگے پہنچایا جا سکے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے پانی میں جاتے ہیں نا، وہ بلتے ہوئے پانی یا کچھ بھی لگ جاتا ہے، کتنی دیر تک یہ سب ہوتا رہتا ہے، استری لگ جائے، کچھ لگ جائے، کہاں یہ کہ کوئی نکلے ہی نہ انسان اس سے. تو انسان کیوں ایسا کلمہ منہ سے نکالے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ریگریٹس ہوں اور جہنم میں جائے یا کسی قسم کی تکلیف. جب ہم کسی کا دل جلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی بات ہے نا، کل بھی ہم نے بات کی تھی، تانا نہیں دینا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. جب ہم کسی کا دل جلاتے ہیں، کسی کے اندر آگ لگا دیتے ہیں کوئی بات کر کے، کسی کو پریشان کر دیتے ہیں، تو کیا اس کا کچھ بھی بدلہ نہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دراصل کسی کے دل میں نہیں، وہ اپنے لیے آگ بھڑکا رہے ہوتے ہیں. کیوں کہا گیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے، عیب لگانے والے کے لیے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ہم غلطی کر کے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو ہم سب کو پھر اپنے اوپر ہی توجہ کرنی ہے، خود پہ فوکس کرنا ہے. اس وقت مسلمانوں کا حال کیا؟ ہر وقت پوری دنیا کی سازشیں ان کو پتا ہے کہ کون ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے.
اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم خود اپنے خلاف کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی غلط کام جو ہم کرتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی خلاف، اپنے حق میں کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر روز انسان صبح اٹھتا ہے تو یا اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، یا تو نفع کماتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے۔ کل ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ اب دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تو اتفاق سے آج صبح میں بلوغ المرام میں سے یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت ریلیونٹ لگی، تو میں نے کہا میں آپ کو کوٹ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخیہ بغیر طیب نفس منہ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی عصا، لاٹھی، اس کی مرضی کے بغیر اٹھا لے۔ ہم ان چیزوں میں بھی کتنی لاپرواہی برتتے ہیں، جس کا دل چاہے جوتے پہن کے چل پڑے واش روم اور خراب کر کے واپس لے آئے، کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، لیکن ایسا کرنا درست نہیں۔ اور کتنے ہی تعلقات انہی باتوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہم اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو اللہ کی نظر میں ہمارا مقام ہے۔ ہمارا اصل مقام کس کی نگاہ میں ہے؟ اللہ کی نگاہ میں۔ اس کے بعد زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اس بات آپ یہ بعض اوقات اگر کسی کو کہا جائے نا یہ والی بات تو لوگ کہتے ہیں او اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ مائنڈ، جو مرضی کوئی کہے، کہتے ہیں نا یہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کہتا ہے کیا سوچتا ہے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ نہ کہتے ہوئے بھی ہمیں اصل میں پرواہ ہوتی ہے، اور اگر پرواہ نہیں تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں، ہمیں پرواہ ہونی چاہیے۔ آپ کیا اچھے ہیں یا نہیں، خوش اخلاق ہیں یا نہیں، آپ کے اندر خیر خواہی ہے یا نہیں، وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن کے، اپنی تعریفیں خود کر کے، اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفکیٹ دے کے اس سے نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے نزدیک آپ کون ہیں، کیونکہ ان سب کی گواہیاں لکھی جا رہی ہیں آپ کے لیے۔ پتہ ہے آپ کو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس کے اپنے عمل، اس کے آثار، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو یہ اہم بات ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا امیج بنانے کے لیے لوگوں میں آپ اپنے اوپر خول چڑھا لیں یا اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا کرنا ہوگا؟ اس ٹاپک کا اصل وہ کیا ہے، خلاصہ نیکی کیا ہے؟ اندر کا جذبہ ہے جو حسن اخلاق کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور برائی کا الارم بھی کہاں بجتا ہے؟ انسان کے اندر بجتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، کہیں بھی کھٹکے دل تو ضمیر کی آواز کو سلائیں مت، اسے جاگتے رہنے دیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔